آپ کی نظر میں پی ایم ایل این کی سیاست اس وقت کیا مجبوری کی سیاست ہے؟ مجبوری ختم ہو جائے گی تو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو دور کر دے گی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. دیکھیں طلحہ بھائی، سیاست تو پی ایم ایل کی ہو ہی نہیں رہی نا. اگر سیاست ہوتی یا یہ پولیٹیشنز ہوتے یا یہ حقیقت پسند سیاست کرتے تو 17 سیٹوں پہ کبھی پرائم منسٹرشپ کو آفر نہ کرتے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، لیکن مجھے اگر آپ کہیں کہ یار تمہارے پاس اکثریت نہیں ہے تو میں ایم این اے بنا دیتا ہوں، تو بلیو می آنسٹ ٹو گاڈ میں کبھی ایکسیپٹ نہ کرتا، کیونکہ میں نے ماسٹرز میں رہنا ہے. پولیٹکس ہوتی ہے فار دا پیپل، آف دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اب بات یہ ہے کہ عوام کو ہٹ کے اقتدار انجوائے کرنا از ناٹ اے پولیٹیکل، میں سمجھتا ہوں سمجھداری نہیں ہے نا، اس کو عقل مندی کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کے چاہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں یا چاہے کوئی اور الیکشنز ہو، تو اس میں رائے فرار ہمیشہ اختیار کیا جا رہا ہے ابھی پاور کوریڈورز کی طرف سے. سو ایشو یہ ہے کہ یہ ادروائز ایک کی تصویر کے دو رخ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج پیپلز پارٹی ہٹتی ہے اگر تو یہ حکومت دھرام سے نیچے گر جاتی ہے. سمپل اکثریت تو ان کے پاس ہو گئی ہے، لیکن ایون اینڈ ادروائز ان کو ریٹین کرنے کے لیے باقی بیساکھیوں کی ضرورت پڑے گی. اور اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان سے نکل جاتی ہے تو اوبیسلی ان کی جہاں پرائم منسٹرشپ شیک ہو جاتی ہے، وہاں پر اگر یہ پیپلز پارٹی سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کی پریزیڈنٹ سے لے کے سینٹ اسپیکر سے لے کے ساری کانسٹیٹیوشنل سیٹس ان کی بھی دھرام سے نیچے گر جاتی ہیں. سو یہ تو ایک لازم اور مظلوم ہے فار ٹائم بینگ. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تقریر کر دینا، دو باتیں کہہ دینا، ایشو کو ریز کر دینا، اس کے اوپر حل کوئی نہ نکالنا، دس از ناٹ اے پالیٹکس. یہ کوئی 80 کی دہائی کی پالیٹکس تو ہو نہیں رہی، 90 کی دہائی کی پالیٹکس تو ہو نہیں رہی. آپ میں اور جو 18 سال کا بچہ ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے چل رہی ہیں. سو میں تو اس کو کوئی سیریس نوٹس پہ نہیں لیتا ہوں. خواجہ آصف صاحب کون ہے؟ ڈیفینس منسٹر ہیں، اور اس طرح کی بات کر گئے ہیں تو پارٹی کہتی ہے کہ انہوں نے اسپیکنگ فار ہم سیلف. تو اچھی بات ہے یار، اس کو منع کریں کہ پھر وہ پارٹی کے سلوگن سے بات نہ کرے، پارٹی کے پلیٹ فارم سے بات نہ کرے. اور اگر اس نے بات کر دی ہے تو پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے. پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، تیسری صورت تو کوئی بھی نہیں ہوتی. طلعہ بھائی مجبوری ہے نا سر. خواجہ آصف صاحب بڑے پاورفل سیاستدان ہیں، نون کی مجبوری ہے، ان کو الگ تھوڑی نہ کر سکتے. دیکھیں اب وہ تو ان کو پتا ہوگا ان کی مجبوریوں کا، مجھے تو نہیں پتا. مجھے تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ ان کی مجبوری یہ تو ضرور تھی کہ 17 سیٹوں سے ہم بیٹھ جائیں کسی طرح آ کے تو ہم پاور کوریڈور یوز کر لیں. سو ایشو یہ ہے کہنے کا کہ میرا مطلب جو بات کرنے کا تھا کہ جو ایشو ہے وہ کوئی اور تھا. کراچی کی بلڈنگ جلی ہوئی تھی، وہاں لوگوں کی شہادتیں ہو رہی، لوگ شہید ہو رہے، لوگ فوت ہو رہے، وہاں پر پتہ نہیں چل رہا. اور اس ٹاپک کو لے کے کہاں پر چلے گئے. 28th امینڈمنٹ آ رہی ہے، 28th امینڈمنٹ کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں، نئے یونٹس بن رہے ہیں، بعد میں بن رہے ہیں. یہ ڈیبیٹ کس کے اوپر تھی؟ ایشو کیا تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سولوشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ کسی مسئلے کو ریز کرنا تو بہت بڑی بات ہے نا. مجھے خوشی ہوتی کہ وہاں پر اگر کوئی کھڑے ہو کے کہتا اوکے جی ہم آج سے یہاں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، وی آر دا ہائیسٹ فورم ان دا پاکستان رائٹ نو ایٹ دا مومنٹ، کہ آج کے بعد کوئی بلڈنگ نہیں بنے گی جس کے اندر سیکورٹی کے الارمز نہیں ہوں گے، جس کے اندر شاورز نہیں ہوں گے، جس کے اندر ایگزٹ سٹیئرز اور ایگزٹ چیزیں نہیں ہوں گی. اور جو بلڈنگز آلریڈی بنی ہوئی ہیں جنہوں نے علی بھائی یہ کام بہت پہلے ہو گیا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے. کاغذوں میں تو سب اچھا ہے سر، کاغذوں میں سب اچھا ہے. کی بات کروں، میں نے اگلی بات یہی کہنی تھی کہ جن کے دور میں ہوا یہ اور نہیں کر سکے. دیکھیں سرکاری مشینری جو بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے بیوروکریٹس جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایگزیکٹو ہیڈ کے نیچے آتے ہیں، چاہے وہ پروونشل ایگزیکٹو ہیڈ ہو یا چاہے وہ آپ کا فیڈرل ایگزیکٹو ہیڈ ہو. یہی ایگزیکٹو ہیڈ ہے، وہ تو نہیں ہے. اگر ان کے نیچے بیٹھ کے کوئی بندہ کہنا نہیں مانتا تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے نا کام. نہیں چھوڑ، مجبوری. میں پھر اپنے اسی ورڈ پہ آتا ہوں سر، مجبوری ہے، نہیں چھوڑ سکتے. خیر عظمیٰ کاردار صاحبہ، تھینک یو میڈم فار یور پیشنس. پلیز ریسپونڈ ٹو آل دی ایلیگیشنز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طالعہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو دل اتنا افسردہ ہے، بہت شدید تکلیف میں ہے گل پلازا کی وجہ سے، اور جو صفحے ماتم بچھی ہے، بہت سارے گھروں میں تباہ ہو گئی ان کی جان و مال. اس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. میں سٹارٹ کرتی ہوں آپ کے پی ٹی آئی کے مہمان سے. انہوں نے تھیوری تو بہت اچھی پڑھی ہوئی ہے جمہوریت کی، فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل، لیکن پریکٹیکل جو ہے نا ان کا صرف ایک ہے. اور وہ سی ایم آفریدی نے آپ کو بارہا کہہ کے تو وہ بتا دیا ہے کہ جی ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کے پی میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، لوگوں کا کوئی ہمیں مسئلہ نہیں، ہمیں صرف ڈیالہ میں ہمارا جو بانی ہے نا اس کو ہم نے نکالنا ہے باہر، بس ہمارا ایک ایجنڈا ہے، ہمارا اس کے علاوہ ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ مجبوری جو خواجہ آصف نے کہی، مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ ورڈ کیوں یوز کیا، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمارے یہ سسٹم کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے.
کراچی جو ہے اس میں جو آبادی ہے سندھ کی 70% آبادی جو ہے وہ کراچی میں ہے. ہمارے 70% ٹیکسز جو ہیں وہ کراچی سے آتے ہیں. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک حکومت جو 17 سال سے وہاں پہ ہے ان کی کیا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مجھے بتا دیں کہ کوئی بھی ایک استعفیٰ آیا ہو ابھی تک، کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا ان غریبوں کی، یا جو لوگ اپنے جان سے گئے اپنے مال سے گئے، کیا وہ ملبہ سارا آپ نے ان کے اوپر ڈال دینا ہے؟ کسی نے تو یہ ذمہ داری لینی ہے کہ نہیں لینی ہے؟ اور آپ خود جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک 2023 میں ایک آڈٹ رپورٹ بنائی گئی تھی کے ایم سی کی طرف سے، کے ڈی اے ساروں نے کہا کہ تقریباً 350 ایسی عمارتیں ہیں جن میں کوئی سیفٹی میجرز نہیں ہیں. آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ 2 سال گزر گئے. اگر کوئی اس کا کوئی آپ کر لیتے، کوئی ایکشن پلان بنا لیتے تو شاید بچت ہو جاتی. افسوس صرف اس بات کا ہے. کیا نون لیگ کراچی کو الگ کرنا چاہتی ہے ایڈمنسٹریٹولی ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ کہ آپ بڑھا دیں صوبے، کم کر دیں صوبے، 1 یونٹ فلانا یونٹ، یہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہونا. یہ پارلیمنٹ کا ثواب دید ہے، اس میں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. یہ بحث آپ ایک ذاتی اوپینین کے پوائنٹ آف ویو سے تو کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کے متعلق ابھی فی الحال کوئی کامنٹ اس لیے نہیں دے سکتی ہوں. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو ایک شہری کی جو جان و مال ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ریاست ہے. اور ریاست نے اگر 18ویں ترمیم میں صوبوں کو سارے مختص کر دیے فنڈز بھی اور اختیارات بھی، تو ریاست جو ہے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ صوبے جو ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ جان و مال کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جائے. پنجاب میں مجھے آپ یہ بتائیں، جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اتنا جان و مال کا نقصان اس طرح سے نہیں ہوتا وہاں پہ. اب مجھے آپ یہ بتائیں، افسوسناک صرف یہ بات ہے کہ ان کی اپنے جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی، وہ عجیب سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. شیلا رضا کہہ رہی ہیں کہ جی وہ ضروری تو نہیں ہے سی ایم کا آنا وہاں پہ. نیوزی لینڈ میں بھی یہ واقعہ ہو گیا تھا. سو واٹ اگر وہ فوتگیاں ہو گئیں، مرتضیٰ وہاب 24 گھنٹے کے بعد وہاں تشریف لاتے. افسوس ان باتوں کا ہے. دیکھیں پنجاب کو بھی تو این ایف سی ایوارڈ سے سارا پیسہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. اب مین ہول کور نہ ہونے سے کراچی میں ایک ڈیتھ ہو گئی معصوم بچے کی. ایک اسی طرح کا واقعہ ہو گیا پنجاب میں. اب کراچی میں مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا ایکشن لیا یا نہیں لیا. یہاں پہ اتنا زبردست ایکشن سی ایم پنجاب نے لیا. تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی سیز کو انہوں نے میٹنگ میں بٹھا کے اور سی ایس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کلیئرلی اگر ایک جان کا اور ضیاع ہوا تو آپ کی خیر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان کے لیے اکٹھے بیٹھیں، بات چیت کریں. پھر ابھی بھی جب یہ اچکزئی صاحب کو انہوں نے نامنیٹ کیا تھا تو رانا ثنا کے تھرو انہوں نے پیغام یہی بھیجا تھا کہ آپ آئیں، میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں پرائم منسٹر سے، کوئی مذاکرات کی بات جو ہے اس کے مل بیٹھ کے کچھ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آگے سے اچکزئی صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں تو حامی ہوں، لیکن اگر میں نے مذاکرات کی بات کی، جا کے ملاقات کر لی تو مجھے تو یہ باہر نکال